الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جبزة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبزته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله التي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء، متفق عليه۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی ہے جس کے راوی ہیں صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اکثر رہا کرتے تھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ایک موقع کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی ترجمانی کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محاسن اخلاق عطا کیا تھا، اور آپ کی ذات، آپ کی شخصیت تمام تر خوبیوں سے آراستہ تھی۔ آپ لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے تھے، صحابہ کے درمیان بہت ہی بھائی چارگی کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ کبھی کسی صحابی کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ سرزنش کا معاملہ آپ نہیں کرتے تھے۔ ہر موڑ پہ آپ کی نرم دلی کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ آپ کی نرم دلی کو دیکھ کر کتنے لوگوں کے دل پگھل گئے۔ تو اسی سلسلے میں ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں: کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ کے بدن پر نجرانی چادر تھی جس کے کنارے موٹے تھے، اس کے کنارے موٹے تھے۔ فرماتے ہیں: فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، تو آپ سے ایک دیہاتی شخص نے ملاقات کیا۔ اچھا، دیہات کے لوگ بہت سی مرتبہ بہت سی تہذیب سے، بہت سے آداب سے ناواقف ہوتے ہیں، خاص طور پہ اس زمانے میں جو شہری تہذیب سے بالکل دور تھے، وہ بہت سی مرتبہ بہت سی باتیں ایسی کیا کرتے تھے جو بظاہر وہ چیز ادب کے خلاف ہوتی تھی، لیکن ان کا وہ کام کسی بے ادبی کے لیے نہیں ہوتا تھا، بس ان کا طریقہ ہوتا۔ ان سے وہ کام اس لیے ہو جاتا تھا کہ ان کو آداب سے واقفیت نہیں ہے۔ خیر،
تو ایک دیہاتی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. آپ کے بدن پہ جو سفید ایک نجرانی چادر تھی جس کا کنارہ موٹا تھا، غلیظ تھا، اس نے اس چادر کو پکڑ کے زور سے کھینچا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ تھا کہ وہاں پہ بہت ہی باادب طریقے پہ آپ کو یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر کے مخاطب کیا جاتا. قرآن کریم میں یہ ادب سکھلایا گیا کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح آپ کو نہ پکارو، بلکہ آپ کو سے مخاطب ہونے میں بھی ادب کا خیال رکھو. اب چونکہ وہ دیہاتی تھے، انہوں نے وہ چادر پکڑ کے زور سے جو کھینچا تو چونکہ اس کے کنارے بہت سخت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے کنارے پر اس کے نشانات پڑ گئے. اتنی زور سے کھینچا. کہہ رہے وقت اثرت بہا حاشیۃ الرداء من شدت جبذتہ، سختی سے کھینچنے کی وجہ سے چادر کے کنارے کے آثار آپ کی گردن مبارک کے کنارے پہ ظاہر ہو گئے. اچھا، ایک تو یہ بات بالکل تکلیف دہ ہوئی. اس کے بعد آپ کو مخاطب کر کے اس نے کہا یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک، اے محمد. اس طرح مخاطب کیا، حالانکہ نام لے کے مخاطب نہیں کرنا تھا، لیکن یہ چونکہ آداب سے واقف نہیں تھے تو اس نے نام لے کے مخاطب کیا اور کہا کہ اللہ کا جو مال آپ کے پاس موجود ہے اس مال میں سے مجھے دینے کا حکم دیجیے. اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے حکم دیجیے کہ اس مال میں سے مجھے دیا جائے. مانگ بھی رہے ہیں تو اتنے ترشروئی کے ساتھ، اتنی ترشروئی کے ساتھ، اتنے سخت انداز میں. آج اگر کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ دینا تو دور کی بات، پہلے اس کے اس انداز پر ہی اس کی گرفت ہو جاتی، اور ملنے والا ہوتا تو بھی نہیں ملتا. کہیں پر کوئی آدمی کوئی ریلیف تقسیم کر رہا ہو تو اور کوئی مانگنے میں بدتمیزی کا مظاہرہ کرے تو عموماً لوگ اس کو سائڈ کر دیتے ہیں. یہاں مخاطب کرنے کا، متوجہ کرنے کا انداز بھی عجیب و غریب، تکلیف دہ، اور جن الفاظ میں مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ الفاظ بھی عجیب و غریب کہ جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے اس مال میں سے مجھے دینے کا حکم دیجیے. اور بعض روایات میں ہے کہ اس نے یہ بھی کہا کہ جو مال ہے وہ آپ کا اور آپ کے باپ کا نہیں ہے. اب دیکھیے ایسے ہی موقع پہ انسان کی اندر کنٹرول کے جذبے کا امتحان ہوتا ہے. انسان کو اپنے اوپر کس قدر کنٹرول ہے، ضبط ہے، اپنے غصے پر قابو پانے کی صلاحیت ہے. یہی ایسے ہی مواقع ہوتے ہیں جہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے، اور عموماً لوگ ایسے موقع پہ امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں. بعد میں پچھتا لیتے ہیں کہ یار چھوڑو، نظر انداز کر دینا تھا، ایسا کر دینا تھا. لیکن جس وقت کوئی ایکشن ہوتا ہے اس وقت اس کے ریئیکشن میں انسان کا امتحان ہے. بعد میں حالات بدلنے کے بعد، تھوڑے دیر کے بعد تو ہر چیز نارمل ہو جاتی ہے، لیکن اصل اسی وقت امتحان ہے جس وقت کوئی مزاج کو جھنجھوڑنے والی چیز کوئی پیش آ رہی ہو. اس وقت اصل امتحان ہے کہ انسان اپنے پر قابو رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. اور قابو رکھ لینا ہی اصل کمال ہے. ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، کسی کو پٹخ دینے والا، پچھاڑ دینے والا پہلوان نہیں ہے،
بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ اب اثر و بیشتر ہم لوگوں سے ایسے حالات آتے ہیں کہ اچانک کوئی چیز ہمیں جھنجھوڑتی ہے تو پھر اس وقت ہم اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ پاتے۔ عموماً اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے گاڑی چلا کے آپ جا رہے ہو، ذرا سا کچھ ہوتا ہے، وہ اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، دونوں اجنبی ہیں، ذرا سا تھوڑا سا آگے پیچھے کچھ ہوا اس سے یا آپ سے، حالانکہ اس سے نہ اس کی جان گئی نہ اس کی جان گئی، بس کچھ ہلکے سے ڈسٹرب کرنے کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے جس سے انسان تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تھوڑا سا احتیاط پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو عموماً لوگوں کو دیکھا گیا کہ ایسے موقع پہ گالی گلوچ کر دیتے ہیں، الٹی سیدھی جو باتیں بول جاتے ہیں، بکثرت لوگوں سے ایسا ہوتا ہے۔ نہیں بھائی، یہی موقع آپ کے ایمان کا امتحان ہے، آپ ادھر گزر کیجیے، پتہ نہیں جانے والا کس خیال میں جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی ایمرجنسی میں جا رہا ہو۔ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں واقعات کہ جانے والا کسی ٹینشن میں تھا، ہاسپٹل میں جا رہا تھا، کسی ایمرجنسی میں جا رہا تھا، کچھ اس سے غلطی ہو گئی، کچھ چوک ہو گئی، مریض ہاسپٹل میں اس کا منتظر ہے اور یہاں اس کو لوگوں نے مار مار کے مریض بنا دیا۔ ہوتا ہے، جو غلطی کسی اور سے ہوئی ہے کسی موقع پہ آپ سے بھی ہو سکتی ہے۔ انسان ہے، کوئی انسان غلطی سے پاک نہیں ہے، بھول چوک اب کسی موقع پہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے کسی بات کو جگ و جدال تک نہیں پہنچانا چاہیے، جہاں تک ہو سکے عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ عفو درگزر سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور اگر انسان گرفت پہ آئے تو چھوٹی چھوٹی بات پہاڑ بن جاتی ہے، اور بعد میں سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں آتا۔ ایسے تمام موقعوں میں پچھتاوا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، فرمایا، صحابی کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فالتفت الیہ فضحک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مڑ کے دیکھے اور مسکرا دیے۔ کتنا اعلیٰ اخلاق تھا، یہ سبق ہے ہم لوگوں کے لیے۔ بھائی جو محبت کرتا ہے تو وہ محبت کرنے میں ان کی پیروی کرتا ہے، ان کی اداؤں کو اپناتا ہے، ان کے طور طریق کو اپناتا ہے۔ ہم کو واقعی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ہمیں ان کے اخلاق کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، ان کی خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کی زندگی کو نمونہ بنانا ہے، ایک ایک پل سے اپنی زندگی کی اصلاح کرنی ہے، تب جا کر کے ہم سچے محبت کرنے والے بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، اور راوی کہتے ہیں ثم امر له بعطاء، اس کی وہ عطا کا حکم دیا کہ ٹھیک ہے بھائی اس کو مال دے دو، مسکرا بھی دیا اور اس کو محروم کرنے کے بجائے دے کر کے رخصت کیا۔ یہ ہوتا ہے اعلیٰ درجے کا حسن اخلاق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال پیش کی، یہ اعلیٰ اخلاق کا اظہار کیا۔ یہ سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ہم بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اخلاق، آپ کے اطوار، آپ کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دیکھو بہت سے انبیاء کرام ایسے گزرے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ بہت بدترین درجے کی زیادتی کی، ان کی پٹائی کیا، نبیوں کو
جو نبی کیوں آتے ہیں بھائی؟ نبی آتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے۔ نبی کی پوری محنت اپنی قوم کی فلاح و صلاح کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اپنی قوم کے محسن ہوتے ہیں، اپنی قوم کے رہبر ہوتے ہیں، اپنی قوم کو کفر و شرک کی دلدل سے نکال کر اللہ کی قربت کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کی شخصیت امت کے لیے ایک نعمت ہے، لیکن بہت سی قومیں ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کو ان کی قوم نے مارا، اتنا مارا کہ ان کے لہو لہان کر دیا، لیکن نبی کا اعلیٰ اخلاق دیکھیے۔ فرماتے ہیں اپنے چہرے سے وہ نبی خون پوچھتے ہوئے دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کی مغفرت فرما دے کیونکہ یہ جانتے نہیں۔ طائف میں کیا ہوا تھا؟ آج بھی وہ مقام، وہ جگہیں گواہ ہیں۔ اللہ آپ سب کو لے کے جائے۔ گئے تھے کہ امید کر کہ مکے کے لوگ نہیں مان رہے ہیں، چلو کوشش کی جائے، طائف میں محنت کی جائے کہ وہاں سے اسلام کا پیغام آگے بڑھے۔ کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ ان کے مفاد کے لیے گئے تھے کہ ان کو کفر و شرک کے دلدل سے نکالا جائے، ان کو اللہ کی قربت اور اللہ کی رحمت کا حقدار بنایا جائے، ان کو جنت کا مستحق بنایا جائے، جہنم کی آگ سے بچایا جائے، اسی لیے گئے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ ایک بات نہیں مانی، چلو نہیں مانتے، لیکن اوپر ستم بالائے ستم یہ کہ اوباشوں کو، پاگلوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور ان لوگوں کو اس بات پر ورغلا دیا کہ پتھر مارو۔ ہر طرف سے پتھروں کی بوچھار ہوئی، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ آپ کا پورا بدن زخمی ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ بدن سے نکلنے والے خون سے نالین مبارکین بھر گئے۔ اندازہ لگائیے کہ اپنا وطن مکہ، وہاں کے لوگ دشمنی کے عروج پہ ایک امید لے کر کے طائف گئے تو وہاں بھی جواب پتھروں سے ملا، اور اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ پورا بدن لہو لہان ہو گیا۔ آج بھی وہ جگہ جس باغ کے قریب پانی تالاب تھا جہاں آپ بیٹھے تھے، وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے۔ میں وہاں گیا تو مجھے تو وہ منظر یاد آیا تو دل اتنا بے چین ہوا کہ آج انہی کی رحم و کرم پر یہ طائف ایمان کا مرکز بنا ہوا ہے، لیکن ایک وقت وہ گزرا ہے کہ اس سرزمین سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو کے گزرے۔ معلوم ہے آپ سب کو یہ واقعہ، پہاڑوں کے فرشتے آئے کہ حکم ہو، اشارہ ہو، ان کو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے، ہلاک و برباد کر دیا جائے۔ ایک اشارہ کا انتظار تھا، ایک اشارہ ہوتا طائف کا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن آپ اپنی ذات کے لیے انتقام لینا نہیں جانتے تھے۔ آپ تو اپنی جانی دشمنوں کو معاف کرتے تھے، امید رکھتے تھے کہ یہ نہیں مانیں گے تو آئندہ اللہ ان کی اگلی نسل کو ماننے والا بنائے گا۔ کیا دعا کی؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کی مغفرت فرما دے، یہ نہیں جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے ہیں
کیونکہ جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ دیکھیے بہت سی مرتبہ ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہم لوگوں کے ساتھ ایسے حالات آتے ہیں کہ بالخصوص اپنوں سے کچھ ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے، کچھ ان کا کردار ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ یا آپ کے ساتھ ان کا ایسا اخلاق ہوتا ہے کہ دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے موقع پہ انسان کی زبان سے بددعائیں نکلتی ہیں۔ عملی زندگی میں ہوتا ہے، معاشرتی زندگی میں ایسے موقع میں جب دل ٹوٹتا ہے، انسان کے دل کو چوٹ پہنچتی ہے، تو انسان اندر سے ایک غصے میں اس کے اندر سے کچھ اپنے دل کے سکون کے لیے زبان سے کچھ ایسی باتیں، بددعا کے جملے، اس طرح کی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ نہیں، ایسے موقع پہ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ دیکھیے جانی دشمن کو اس کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے جب کبھی بھی ہمیں کسی سے کوئی بہت اذیت ہو، اولاد ہے تکلیف دے رہی ہے، کوئی اپنا ہے بہت ستا رہا ہے، تو ستا ہی رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی تڑپ کے ساتھ نکلنے والی ایک فریاد اللہ کے دربار میں اس کی زندگی کے حالات بدل دے۔ ایسے موقعوں پہ بربادی کی دعا کے بجائے آبادی کی دعا کیجیے۔ جیسے یہی دعا، یہ کیا تعلیم ہے؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ بربادی کی دعا نہیں بلکہ آبادی کی دعا ہے، ہدایت کی دعا ہے، رشد کی دعا ہے، صلاح و فلاح کی دعا ہے۔ ایسے موقعوں پہ آقا کی سنت یہی ہے، کیا لیں گے انتقام؟ مثال کے طور پر اگر اس کے ساتھ کچھ ہو گیا، کیا ملا آپ کو؟ بس باعث کہ آپ کی ایک آنکھ ٹھنڈی ہو گئی، یہی تو ہوا۔ لیکن اگر آپ کی فریاد، آپ کی آہ کے بدلے اسے ہدایت مل گئی، اسے توبہ کی توفیق مل گئی، تو اس کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ کچھ ہو نہ ہو دل میں شرمندگی تو ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ ایسے جملے بول جاتے ہیں، اس وقت تو بول جاتے ہیں، لیکن بعد میں جب ویسا ہوتا ہے تو پھر ہم سے دیکھا بھی نہیں جاتا ہے، کیونکہ اپنوں سے جو ایک رشتہ ہوتا ہے انسان کا خونی، اس کی کشش انسان کو اپنوں کی تکلیف پر رلا ہی دیتی ہے۔ اپنوں کی تکلیف پر انسان کا غمناک ہو جانا یہ ایک فطری بات ہے۔ اس لیے کبھی اپنوں کی بربادی کی بات زبان سے نہ نکالیے، بلکہ دل ٹوٹنے دیجیے، یہ تصور کر کے کہ ہمارے آقا کا بھی کتنا لوگوں نے دل توڑا ہے۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ، میں ہمارے کچھ رشتے دار ہیں، میں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ ہمیشہ اس کا الٹا کرتے ہیں، میں جتنا اچھا کرتا ہوں اتنا برا کرتے ہیں۔ بینی یہی شکایت آج بھی بہت سے لوگوں کو رہتی ہے کہ میں جتنا اچھا کرتا ہوں وہ لوگ میرے ساتھ الٹا ہی اتنا برا کرتے ہیں، میں ہمیشہ اچھا کرتا ہوں وہ لوگ ہمیشہ برا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جب تک وہ ویسا کرتے رہیں گے اور تم جیسے جو کر رہے ہو وہ کرتے رہو گے، یعنی تمہاری طرف سے اچھائی کا معاملہ ہوگا، ان کی طرف سے اچھائی کے بدلے برائی کا معاملہ ہوگا، جب تک یہ سلسلہ چلے گا تمہارے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد ہوگی۔ تو وہ برائی نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، بلکہ ہمیں اللہ کی رحمت کا مستحق بنا رہا ہے۔ اس لیے ایسے ہی موقعوں پہ اپنے آپ پر قابو رکھنا یہ ضروری ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ہمیں سبق ہے کہ ہم اپنے آپ پر قابو رکھنا جانیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔